إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد جیسا کہ آپ سامعین محترم حضرات و خواتین جانتے ہیں اور یاد بھی ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خطبے میں سورۃ الحجرات اس کا ترجمہ وہ آپ کو سنا دیا جائے۔ اس میں اللہ ذوالجلال کے ساتھ جو ایک اہل ایمان کا تعلق ہے اور سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت، ان کی تعظیم اور ان کے جو عظیم آداب ہیں وہ کیا ہیں، اور ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ایک ایک کلمے کو لے کر، ایک ایک آیت کو لے کر اگر اس کی تفسیر اور مفہوم انسان بیان کرتا ہے تو شاید زندگی گزر جائے اور وہ مکمل نہ ہو سکے، لیکن میں اس کا صرف واضح ترجمہ ہی آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہ اپنے آپ کو آگے کرو، نہ اپنی بات کو آگے کرو، نہ اپنے قول سے آگے ہو، نہ اپنے فعل سے آگے ہو، بلکہ اللہ ذوالجلال کے احکامات کے پیچھے پیچھے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیچھے پیچھے چلو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ذوالجلال سمیع، خوب سننے والے ہیں، ہر بات کو سن رہے ہیں، علیم، اور آپ کو ہر حالت میں آپ کو جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ پہلی آیت تھی، اب دوسری آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے پیغمبر کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ جب پیغمبر موجود ہیں، آپ ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اپنی باتوں کو آپ کی مجلس میں آہستہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا،
جس طرح تم ایک دوسرے کو پکار کر بلاتے ہو اے فلاں اے فلاں، اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آوازیں نہ دو، ادب سے بولو۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تم آپ کی مجلس میں اپنی آواز کو اونچا کر دو، آپ کی بات سے اپنی بات کو اونچا کر دو اور تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرنا ناجائز اور حرام ہے اور آپ کے ادب کے خلاف ہے، اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہیں یہ بھی آپ کی آوازیں ہیں۔ آپ نے بولا تھا انما الاعمال بالنیات، اور وہی الفاظ آگے صحابہ نے نقل کیے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ جب حدیث کے لیے مجلس منعقد کرتے تو شاگردوں سے کہتے تھے کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آوازیں سنا رہا ہوں، قال رسول اللہ۔ اس لیے حدیث کی مجلس میں کوئی شخص اپنی آواز کو اونچا نہ کرے، یہ پوری زندگی کا چلن ہونا چاہیے۔ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت اتری اور آگے والی جو آیت آ رہی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل کا اللہ نے امتحان لیا ہے اور دل میں اللہ نے دیکھا جھانکا ہے اور کیا پایا، للتقوی، ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے بڑی بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ جب یہ آیات اتری تو سیدنا ثابت بن قیس، نام یاد رکھیں، ان کی آواز قدرتی اونچی تھی، بہت بلند آواز والے تھے۔ انہوں نے اس خوف سے کہ میرے کہیں اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور میں اللہ کی بخشش اور جنت سے محروم ہو جاؤں، تو آپ کی مجلس میں انہوں نے بیٹھنا چھوڑ دیا۔ جب آپ نے چند دن دیکھا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے تو آپ نے ذکر کیا، تو ایک انصاری صحابی کہنے لگے کہ میں اس کا پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثابت بن قیس سے ملاقات کر کے اور ان کو بتا کر پھر آئے تو کہا کہ ثابت بن قیس کہتے ہیں کہ میری آواز بہت اونچی، مجھے ڈر ہے۔ دیکھیے یہ آمدن بھی نہیں تھا اور صحابہ کرام کی احتیاط کتنی تھی اور خوف کتنا تھا آخرت کا۔ کہتے ہیں میری آواز اونچی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھوں اور کوئی بات کروں تو میری آواز اونچی ہو جائے اور میرے اعمال برباد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بشروہ، اس کو خوشخبری سناؤ، انہ من اہل الجنہ، وہ جنتی ہے اور اس کی زندگی خوبصورت گزرے گی، لوگ کہیں گے کہ اچھی زندگی ہے، اور اس کو موت آئے گی تو شہادت کی موت آئے گی۔ یہ تین بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔
اس احتیاط کی وجہ سے، اس ادب کی وجہ سے کہ کہیں میری آواز آپ کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب آپ سنتے ہیں، ان سے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں۔ تقاضا کیا ہے؟ آپ کہیں سمعنا واطعنا، ہمارا کام ان کو سن کر عمل کرنا ہے، نہ کہ اس کے آگے بولنا، کسی کا قول پیش کر دینا، اپنی رائے پیش کر دینا۔ ان آیات کے نزول کے بعد سیدنا عمر بن خطاب جیسی شخصیت جو جنتی تھے اور جن کی زبان کے الفاظ اللہ عز و جلال قرآن کے الفاظ بنا کر نازل فرما دیتے تھے، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو آپ سے باتیں کرتے کاخ سرار، کہ جس طرح نہ کوئی راز کی بات بتانی ہو تو آدمی اونچا نہیں بولتا، ایسا بالکل کہ آواز اونچی نہ ہو جائے۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں اور آپ کے اللہ کے پاس جانے کے بعد مسجد نبوی کے اندر یا آپ کی قبر مبارک روضہ مبارکہ کے پاس اونچی آواز سے باتیں کرنا، یہ بھی آپ کے ادب کے خلاف ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر آپ پڑھ لیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کا ادب، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کا ادب، آپ کی قبر مبارک کے پاس آپ کا ادب اور پست آواز، اور آپ کی مسجد میں پست آواز، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احترام کا تقاضا ہے۔ دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں باتیں کر رہے تھے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس آیت کی تفسیر۔ وہ اونچی آواز سے آپس میں باتیں کرنے لگے مسجد نبوی کے اندر، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا تو کہا ادھر آؤ، تم کہاں سے ہو؟ وہ کہنے لگے جی من الطائف، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو کنتما من المدینہ، اگر تم مدینے کے باشندے ہوتے، لا اوجعتکما، میں تمہیں کوڑے لگاتا، ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں اونچی کرتے۔ آگے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ ینادونک من وراء الحجرات، جو آپ کے کمروں سے باہر آ کر آوازیں دیتے ہیں، نہ آپ کی راحت کا، نہ سونے کا، نہ آپ کے آرام کا ٹائم دیکھتے ہیں، اور جب آئے اور باہر کھڑے ہو کے یا محمد یا محمد، تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھا ہے، اے محمد باہر نکلو ہماری بات سنو۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح اونچی آواز سے کمروں کے باہر آپ کو آوازیں دینے والے یا محمد یا محمد، اکثرهم لا یعقلون، ان کو شعور نہیں، یہ عربی لوگ ہیں اور جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں آپ کے آداب کا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ صبر کرتے، بھائی آئیں مسجد میں وضو کر کے بیٹھیں، 2 رکعت پڑھیں، انتظار کریں حتی تخرج الیہم، کہ آپ خود تشریف لے آئیں تو اپنی ضرورت اور اپنا سوال کریں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ اگر ان آداب کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ عز و جلال ان کے گناہوں کو بہت معاف کرنے والے اور رحمت کرنے والے ہیں۔ اب تیسری دفعہ پھر اللہ تعالیٰ
ایمان کے ساتھ ندا کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورت چھوٹی ہونے کے باوجود اور مدنی اور سورتیں بڑی بڑی ہونے کے باوجود 5 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب صرف اس سورت کے اندر ہے۔ سورۃ البقرہ کتنی لمبی ہے، سورۃ آل عمران کتنی لمبی ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا سب سے زیادہ اس سورت میں۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق بے خبرن ایسی خبر لائے، کوئی خبر لائے، فتبینوا تو اس کی جانچ پڑتال کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ کہ کہیں کسی پر آپ زبان سے یا ہاتھ سے جہالت کی وجہ سے حملہ نہ کر دیں۔ بھائیو، یہ ایک ایسا ادب ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، اول تو کسی کو بات نہیں کرنی چاہیے، چغلی کرنا اور آپس میں فساد ڈالنا یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ منافقین کا کام ہے اور اللہ کی معصیت، فاسق اور فجار لوگوں کا کام کہ اپنے پاس سے بات بنا کر کر دینا، یا کسی کی بات جب پتا ہو کہ اس کی بات آگے کرنے سے دونوں میں جھگڑا ہو جائے گا، دونوں میں ایک دوسرے کے خلاف عداوت پیدا ہو جائے گی، تو ہمیں کیا حکم ہے؟ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ کسی کی پردہ پوشی کرنا، نہ کہ اس کے عیب کو لوگوں کو بتاتے پھرنا۔ یہ آگے خاص لفظ کے ساتھ بھی آ رہا ہے جس کو چغلی کہتے ہیں، اور ایک نمیمہ ہے۔ نمیمہ عام ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں کی اس بات سے اگر میں نے دوسرے کو بتا دی تو آپس میں خلیج پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی، ان کی آپس میں لڑائی ہوگی، اور وہ شخص حقیقت ہے بڑا بدقسمت ہے جس کی زبان کی وجہ سے لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوں، لوگوں میں عداوتیں پیدا ہوں، جس کے بہتان کی وجہ سے، جس کی چغلی کی وجہ سے، اور کسی کو دوسرے کی بات بتانے کی وجہ سے۔ لا يدخل الجنت نمام، نمام جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کون ہے نمام؟ ایک کی باتیں دوسرے کو بتا رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر بالفرض کسی کی بات کوئی آ کر بتاتا بھی ہے تو آپ اس کی تصدیق نہ کریں، آپ اس کو سمجھائیں کہ بھائی آپ کو چاہیے تھا کہ میرے بھائی کی اور میرے مسلمان بھائی کی بات آپ مجھے بتاتے ہی نا، اس کو ٹوک دیں تاکہ اس کو بھی پتا چلے کہ یہ بہت ایمان والا ہے، سمجھدار ہے۔ اس کو کہیں کہ بڑے عجیب آدمی ہیں، چلو میرے بھائی نے بات کی بھی ہو، مان لیا، لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ اس طرح کی بات مجھے نہ بتاتا۔ اگر بتا بھی دی تو پھر آدمی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ جو بات سنے آگے بیان کر دے۔ اس لیے اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا کی خبریں اور لوگوں کی خبریں میرے بھائیوں اکثر بہتان اور غلط ہوتی تھی۔ آپ وہاں جا کر تحقیق کر لیں۔ ہمیں یہ تھوڑی سی، آپ پتہ نہیں اس عادت کو کیا کہیں گے، ایک جگہ پر
میلاد کا جلوس جا رہا تھا اور ہمارے جوشیلے کچھ نمازی اور نوجوانوں نے کوئی ایسا رد عمل پیش کیا کہ وہاں جھگڑا ہو. اس علاقے کے انسپیکٹر واقف تھے. تو اب آپ جانتے ہیں جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہر بندہ اپنی پارٹی کی مدد کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ زیادتی کس کی، اپنے بھائی کی، اپنے خاندان کی، اپنی جماعت کی، اگرچہ وہ غلط ہو. تو اب ہر ایک پرچہ کرانے کے چکر میں جب وہاں جا کر مسجد میں بٹھا کر ان ساتھیوں سے الگ میٹنگ کر کے پوچھا کہ آپ نا سچی بات بتا دیں، جو صحیح بات ہے وہ بتا دیں. کہتے ہیں جی صحیح بات تو یہ ہے کہ ابتدا ہماری طرف سے ہوئی. ہم نے کہا ہم پھر بھی آپ کا تعاون کریں گے اس طریقے سے کہ انسپیکٹر کو، پولیس کو کہیں گے کہ اس کو صلح کروا دو، رفع دفع کر دو، لیکن پتہ تو ہو کہ غلطی کس کی تھی. میرے بھائیوں، یہ اگر آپ اصول اپنے پلے باندھ لیں کہ کسی کی بات پر اعتماد کر کے اسی وقت رد عمل نہ دیں. آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کے فلاں بھائی نے، فلاں آدمی نے آپ کے خلاف یہ بات کی، آپ کی اولاد کے، بیٹی کے، آپ کے خاندان کے خلاف یہ بات کی، آدمی کی یہ کمزوری ہے کہ وہ خاموش نہیں رہتا، اسی وقت رد عمل دے دیتا ہے. اور بعد میں جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے بات کی تھی تو وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر یہ افسوس کرتا ہے جی مجھے چاہیے تھا کہ میں تحقیق کر لیتا. یہ عدد آپس میں اخوت کے ساتھ رہنے کا، سلامتی کے ساتھ رہنے کا، دل کی صفائی کا ایک زندگی کا بنیادی اصول ہے. اس کو اپنا لیجئے کہ کسی کی بات کی وجہ سے آپ ہاتھ اور زبان سے رد عمل نہ دیں، خاموشی اختیار کریں اور اس بات کی تحقیق کر لیں. اسی کو کہیں کہ آپ کو تو یہ بات میرے سامنے کرنی نہیں چاہیے تھی. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث بھی آتی ہیں. کیا کہ قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، جب تک اس کی صحت کا اعتماد نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے کہ یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے اور علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اتنی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو بیان نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من قال علی ما لم اقل، من کذب علی متعمدا، کہ جو شخص میرے نام لے کر میرے نام پر جھوٹ باندھتا ہے کہ میں نے یہ بات کی اور میں نے وہ کی نہیں ہوتی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. بہت سارے ایسے لوگ تھے، جھوٹے تھے، اور وہ اپنی خواہشات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے یا اپنے مذہبی تعصب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر غلط باتیں آپ کی طرف منسوخ کرتے تھے. میں صرف ایک مثال دے دوں اس موضوع پر. محدثین کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے کتابیں لکھی الموضوعات. الموضوعات کا معنی ہے وضع کی ہوئی روایات، من گھڑت روایات. اور ہمارے کئی معاشرے میں ایسے علماء بھی ہیں کہ وہ روایت کا حوالہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں موضوعات شریف میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں سامعین کو کیا پتا ہے جی موضوعات ساتھ شریف نام لگا دیں تو وہ مبارک کتاب ہو جائے گی. موضوعات شریف میں لکھا ہے.
بھائی موضوعات کا معنی ہی یہ ہے جو جھوٹی من گھڑت گھڑی ہوئی چیزیں رسول اللہ کے نام لگائی گئی. ایک مثال کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے قیامت کے دن اس کے منہ کو آگ سے بھر دیا جائے. اب کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ یہ آپ موضوعات شریف میں دیکھ لیں، اس کے اندر تو موجود جھوٹی روایتیں. ملا علی قاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب الموضوعات الکبریٰ کے نام سے، امام ابن جوزی کی ایک کتاب الموضوعات کے نام سے. خیر یہ اصول یاد کر لو کہ کوئی آ کر آپ کو بات بتاتا ہے تو جب تک فتبینوا اس کی تصدیق نہ کرو اتنی دیر تک اس پر اعتماد نہ کرو اور رد عمل نہ دو کہ کہیں جہالت کی وجہ سے تم کسی قوم پر زبان سے ہاتھ سے ظلم کر بیٹھو، زیادتی کر بیٹھو اور فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور بعد میں کہے اوہو بھئی اتنا سخت میں نے ریاکشن دے دیا. وہ تو جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ آدمی غلط تھا. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اچھی طرح جان لو کہ تمہارے اندر تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی بھی بات آتی ہے تو ان کے پاس آؤ، ان سے پوچھو. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، پیغمبر اتنا مہربان ہے کہ آپ کی باتیں سن کر ہی صرف رد عمل نہیں دیتا، اگر وہ تمہاری ساری باتیں ماننا شروع کر دے تو تم تو مشقت میں پڑ جاؤ. لیکن اللہ عز وجل نے تم پر احسان کیا. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کی اور اس کو تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا دیا. یہ صحابہ کرام کی صفت ہے کہ ایمان ان کو محبوب تھا اور ان کے دل میں خوبصورت ایمان تھا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ عز و جل نے کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کی تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ نے دیکھی. اگر سگی ماں بھی کہتی ہے کہ بیٹا سعد اگر تو نے ایمان نہ چھوڑا اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت نہ چھوڑی تو میں بھوکی اور پیاسی مر جاؤں گی اور سارے عرب کے اندر آپ کو عار اور عیب لگایا جائے گا کہ یہ وہ آدمی ہے جس اپنی ماں کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی. تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن گزارا. دوسرے دن اپنی امی کو کہتے ہیں کہ امی جان آپ کی تو ایک جان ہے، ہزاروں مائیں بھی ہوں، سینکڑوں مائیں ہوں، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور محبت پر فدا ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ایمان نہیں چھوڑوں گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں کو اللہ نے ایمان سے بھر دیا اور نافرمانی اور فسق و فجور کی نفرت پیدا کر دی. آپ نے بہت سے واقعات سنے ہیں. اگر کسی سے شاذ و نادر کوئی اگر غلطی ہو گئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے کہ یہ جسم گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، طاہر نہیں. اللہ کے رسول حد قائم کرو اور اس جسم کو پاک کر دو. اولئک ہم الراشدون، یہ بھلائی والے لوگ تھے. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دل صاف ہونے چاہیے
ان کے ایمان کی گواہیاں اللہ عز جلال نے قرآن میں دی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ کا احسان تھا، اللہ کی نعمت تھی کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور برائی ان کے دلوں میں برائی کی نفرت پیدا کر دی۔ آگے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، دو گروہ بہن بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں، ایک خاندان ہے، محلے کے لوگ ہیں، کوئی بھی اہل ایمان ہو، اگر ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے دیکھنے والوں کو کہ اس میں پٹرول ڈال کر اور آگ لگائیں؟ کیا کریں؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، وہ بھئی صلح کرواؤ، آگ نہ بھڑکاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت ارشادات ہیں ہر آیت کی تفسیر میں۔ آپ نے فرمایا خوشخبری ہو شخص کو، اللہ اکبر، کہ جو شر کا تالا ہے اور خیر کی چابی ہے، جہاں سے گزرتا ہے خاندان کے اندر، معاشرے کے اندر خیر اور اصلاح فرما رہا ہے۔ مفتاح الخیر، خیر کی چابی ہے، مغلاق الشر، اور شر اور فساد کا تالا ہے، جہاں بھی شر اور فساد نظر آتی ہے اس کو مٹاتا ہے اور ہلاکت ہے اس شخص کو۔ ایک ایک لفظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے آداب بتا دیے۔ جو مفتاح الشر ہے، جہاں سے گزرتا ہے فساد کا، اور مغلاق الخیر، وہ خیر کا تالا ہے کہ خیر تو اس سے کوئی توقع نہیں، اس لیے صلح کرواؤ۔ اگر جھوٹ بول کر بھی دو بھائیوں کی صلح آپ کروا دیتے ہیں تو آپ اللہ کے ہاں سب سے سچے لکھے جاتے ہیں۔ یہ کیسا اصول ہے؟ ہمارے کئی بڑے اچھے نیک آدمی ہوتے ہیں لیکن ان کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی میں نے سچی بات کرنی ہے اگرچہ سارے میرے خلاف ہو جائیں، میں نے سچی بات ہی بتانی ہے جی، اگرچہ اس کی کوئی بھی قیمت مجھے ادا کرنی پڑے، دو لڑ پڑے جی میں نے سچی بات ہی کرنی ہے۔ او اللہ کے بندو، یہ سچ جو لوگوں کو لڑائے اسی کو غیبت کہتے ہیں نا، اسی کو نمیمہ کہتے ہیں نا، کہ بات تو صحیح تھی، اس نے کی تھی، لیکن اس کی وجہ سے آپس میں بودھ اور دوری پیدا ہوئی۔ غیبت جو ہوتی ہے سچ ہوتا ہے نا، کیوں جی؟ غیبت کیا ہوتی ہے؟ وہ سچی بات ہوتی ہے، اگر اس نے وہ کام نہ کیا تو بہتان ہوتا ہے، بہتان ہوتا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، آپ صلح کرواؤ۔ تو اس میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لَيْسَ الْكَاذِبُ، ایک روایت میں لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، جو دو مسلمانوں میں صلح کرواتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ کیا معنی؟ اگر وہ اپنے بھائی کا بودھ ختم کرنے کے لیے غلط بات بھی کہہ دیتا ہے کہ جی وہ تو آپ کے بارے میں اس طرح کے جذبات نہیں رکھتا، اس نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی، اور آپ ماشاءاللہ بیٹھے بیٹھے ہی چھت سے لگ رہے ہیں، اور آپ بات کرتے ہی آپ اپنی آنکھیں دیکھیں، اپنی گردن دیکھیں کہ اس کا نام لیتے ہی آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور وہ تو آپ کا احترام کرتا ہے، آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور آپ کے لیے آپ اس طرح کی بات کریں۔
اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہ میں انشاءاللہ صورت مکمل کروں گا. اللہ تعالی ہمارے اندر وہ آداب پیدا کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور خوبصورت معاشرے کو قائم کرنے کے لیے ہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اما بعد. حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے حالات اور خصوصاً جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ہمارے آس پڑوس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے جو پاکستان کی سلامتی کے خطرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس لیے ہمیں بزرگوں کو، سب بھائیوں کو، بہنوں کو، اہل اسلام کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے لیے اور تمام مسلمان ملکوں کے لیے سلامتی اور عافیت کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں کسی آزمائش سے بچائیں اور اللہ تعالی ممالک اسلامیہ کی اللہ حفاظت فرمائے. امن اور سلامتی کا استقرار ان کے اندر اللہ ذو الجلال فرمائے. اور ایک اعلان ہے، ایک ہمارے جاننے والے ہیں، جامعہ سلفیہ سے فارغ ہیں، مولانا ارشد صاحب. یہ محلہ عثمان غنی ہے غلام احمد آباد کے علاقے میں. وہاں انہوں نے مسجد کے لیے جگہ لی ہے، کچھ پیسے دے دیے ہیں اور ابھی کچھ پیسے دینے ہیں. تو آپ بھائی اس بنیاد کے اندر آپ حصہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ ذو الجلال تمام بیماروں کو شفا دے. اور ہمارے بہت ہی محترم اور عزیز بھائی محترم عبدالخالق صاحب، ان کی بھی طبیعت پچھلے جمعے سے ہی ناساز ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے. تمام بیماروں کو اللہ شفا دے. اور جتنے لوگ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرمائے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ.